آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا اس کے 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہی حدیث ہے، ایسے موحد جو خالص یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہے، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتا رہا، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حساب کا پہلا یہ مرحلہ ہے، بغیر حساب کے، حساب ہوگا ہی نہیں، حساب پر پیش ہی نہیں کیا جائے گا، جنت میں ڈائریکٹ داخل کر دیا جائے گا۔ حساب کی دوسری قسم ہے کہ اس پر عمل پیش کیا جائے گا، اس کو حساب عرضی بولتے ہیں، عرض کیا جائے گا، حساب پیش کیا جائے گا، اور حساب پیش کرنے کے بعد اس کی جو نیکیاں ہیں وہ پیش کی جائیں گی، جو بدیاں ہیں وہ بدی پیش کی جائے گی، وہ اقرار کرے گا ہاں میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین بخش دے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ یعنی حساب کی چھان بین، تفتیش، مناقشہ، محاسبہ نہیں ہوگا، عرض صرف پیش کیا جائے گا حساب۔ اسی کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ حساب یسیر، آسان حساب، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے اس کا حساب کیسے ہوگا؟ آسان حساب، اس کو آسان حساب کہتے ہیں، حساب عرضی کو صرف عمل پیش کیا جائے گا۔ حساب کی ایک تیسری قسم ہے حساب مناقشہ۔ حساب مناقشہ بڑا خطرناک ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس میں آدمی کو عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے من نوقش الحساب عذب، جس کے حساب کا مناقشہ کر لیا گیا اس کو یقیناً عذاب دیا جائے گا۔ تو اس مرحلے میں یہ ہوگا، اس مرحلے میں حساب پیش کر کے، اعمال پیش کر کے ہر ایک کو ٹٹولا جائے گا، ہر ایک پہ گرفت ہوگی، ہر ایک پہ سوال ہوگا، ہر ایک پہ پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر پوچھ کرے گا۔ یہ حساب مناقشہ ہے، تو مومنین کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ کافروں کا معاملہ تو ہے ہی، مومنین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جن کے حساب کا مناقشہ کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، محاسبہ کیا جائے گا، اسے عذاب ملے گا، اسے جہنم میں ڈالے گا، پھر جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین سزا پورا کرنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا، اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ حساب کے جو 3 مرحلے ہیں، 3 طرح سے اللہ رب العالمین حساب لے گا۔